السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة لأہلہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایام 20، آج چاند کی کیا ہے؟ 13۔ بیضاء سفید کو کہتے ہیں عربی زبان میں، بیض انڈے کو کہتے ہیں، انڈا سفید ہوتا ہے۔ ایسے رات چاند کی ایسی راتیں جو بہت روشن ہوں اور بہت سفید ہوں، چاند کی ایسی راتیں جیسے کہ اب ہیں، اور یہ ہیں قمری مہینے کی یعنی اسلامی مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں۔ حضرت زر بن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت دریافت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام جنت سے زمین پہ تشریف لائے تو اللہ نے زمین پہ بھیج دیا، تو زمین کی آب و ہوا کی وجہ سے آپ کے جسم کا رنگ پختہ ہو گیا، بہت زیادہ سانولا ہو گیا۔ فرشتوں نے گریہ و بکا کی، اے میرے اللہ، آپ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، جنت میں رکھا، پھر فرشتوں سے سجدہ کرایا، تو یا اللہ ان سے خطا ہوئی، وہ بھی اللہ کے امر سے ہوئی، اللہ نے زمین پہ بھیجنا تھا، یا اللہ تو ان کو زمین پر بھیج دیا، اور زمین پر بھیج کر ان کا رنگ بہت زیادہ سانولا ہو گیا۔ پھر اللہ پاک نے حضرت آدم کے پاس وہی بھیجے کہ اگر آپ اسی طرح حسن و جمال چاہتے ہیں جس طرح جنت میں حسین سے حسین تر تھے، کیونکہ فرمایا پوری دنیا میں مردوں میں خوبصورت آدم ہے، پھر حضرت یوسف ہیں، اور حسن و جمال میں میرے آقا، اور خواتین میں سب سے زیادہ حسین حوا ہے، سب سے زیادہ حسین۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وہی بھیجی کہ میرے لیے 13ویں تاریخ کا روزہ رکھیں، تو آدم نے روزہ رکھا، صبح دیکھا تو ان کا تہائی بدن گورا ہو گیا۔ وہی بھیجی 14ویں کا روزہ رکھیں، تو انہوں نے 14ویں کا روزہ رکھا تو ان کا آدھا بدن، 2/3 بدن گورا ہو گیا۔ پھر اللہ نے وہی بھیجی کہ آپ 15ویں کا روزہ رکھیں، تو حضرت آدم علیہ السلام نے جب 15ویں کا روزہ رکھا تو ان کا سارا بدن گورا ہو گیا۔ اسے ایام 20 کہتے ہیں، اور یہ روایت بیان کی ہے غنیت الطالبین میں حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجرہ میں رونق افراز تھے، میں نے آپ کو سلام پیش کیا، آپ نے سلام کا جواب دینے کے بعد فرمایا دیکھو یہ جبریل تمہیں سلام کہہ رہے ہیں، اور فرمایا میرے قریب آ جاؤ، تو حضرت علی فرماتے ہیں میں حضور کے قریب آ گیا، پھر آپ نے فرمایا تم سے جبریل کہتے ہیں علی ہر ماہ 3 دن کے روزے رکھا کرو، پہلے روزہ کے عوض میں 10,000 سال کا ثواب ملے گا،
اگر 13 کا روزہ رکھو گے تو 10,000 سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، اور دوسرے دن کے روزے کے عوض یعنی 14 کا روزہ رکھو گے تو 30,000 سال روزہ عبادت رکھنے کا ثواب ملے گا۔ 30,000 سال روزہ عبادت رکھنے کا ثواب۔ اور اگر تیسرے دن آپ روزہ رکھیں گے تو پھر 1,00,000 سال عبادت روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ثواب کی خصوصیت صرف میرے لیے ہے یا سب کے لیے ہے؟ آپ یہ ثواب صرف علی کو بتا رہے ہیں یا سب کو بتا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ تمہیں اور جو تمہارے جیسا عمل کرے گا اس سے بھی یہی ثواب دے گا۔ علی تم کرو یا تم جیسا عمل کرے اللہ اسے بھی ایسے ہی ثواب دے۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ 3 دن کون سے ہیں؟ آپ فرما دیں وہ 3 دن کون سے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا وہ 3 دن ایام 20، چاند کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں۔ یہ واقعہ بھی غنیت الطالبین صفحہ نمبر 371 میں حضرت پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا۔ حضرت حسن بن علی روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے ایام 20 کے روزوں میں پہلا روزہ 3,000 سال کے برابر ہے۔ یہ اگلی روایت ہے، 3,000 سال۔ کتنے سال؟ دوسرے روزہ دن کا روزہ 10,000 سال، اور تیسرے دن کا روزہ 18,000 سال کے برابر نیکیاں ملتی۔ ابن عباس فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایام 20 کے روزے نہیں چھوڑتے تھے، نہیں چھوڑتے تھے۔ قتادہ بن ملحان کیسی سے منقول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایام 20 یعنی 13ویں، 14ویں اور 15ویں روزے رکھنے کا حکم فرمایا، اور یہ فرمایا یہ ایسے ہے جیسے کہ پورے سال روزہ رکھنے کی مثال ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ہر مہینے کے 3 نفل روزے رکھنا ثواب کے لحاظ سے زمانے بھر کے روزے رکھنے کے برابر ہے، اور وہ ایام 20 کے روزے ہیں۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی آپ کی بارگاہ میں ایک بھنا ہوا گوشت لے کر آیا، اس کے ساتھ چٹنی اور سالن بھی تھا۔ اس نے یہ سب چیزیں لا کر آپ کے سامنے رکھ دی۔ آپ نے اپنا ہاتھ روکے رکھا، اور اس میں جو بھی کچھ نہ کھایا تو صحابہ کرام کو کھانے کا حکم دیا۔ اس دیہاتی نے بھی ہاتھ روکے رکھا، تو پھر اس دیہاتی نے پوچھا کہ حضور آپ کیوں نہیں کھا رہے؟ تو آپ نے فرمایا میں ہر مہینے 3 روزے رکھتا ہوں، اور وہ ایام 20 کے روزے۔ اور اس دیہاتی سے آپ نے فرمایا تم بھی روزے رکھا کرو، تم بھی ایام 20 کے روزے رکھا کرو۔ اب آپ کو ایک اور حیرت انگیز بات بتاؤں۔ چاند کی 14 تاریخ کو عام طر پورے چاند کا دن ہے، اس کے قریب ترین دن 13، 14، 15 ہوتے ہیں۔ اس دن چاند مکمل روشن ہوتا ہے، اور زمین، سورج اور چاند ایک سیت میں ہوتے ہیں۔ ہماری جو فلکیات
یہ جو ہماری کہکشائیں ہیں، گلیکسیز ہیں، سیارے ہیں، ستارے ہیں، ان کے جو ماہرین پوری دنیا کے سائنسدان ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انہی راتوں میں زمین میں مختلف حیرت انگیز تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، ماحولیات میں بھی اور انسانی نفسیات میں بھی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ وہ تبدیلیاں پوری دنیا میں حیرت انگیز طور پہ واقع ہوتی ہیں۔ چاند زمین پر کشش شکل ڈالتا ہے جو سمندر کے پانی پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، اور چاند کی 14 تاریخ کو چاند اور سورج ایک سیدھ میں ہوتے ہیں، اس لیے اس دن لہریں بہت اونچی ہوتی ہیں، بڑے بڑے جہاز رک جاتے ہیں، اور پوری تاریخ نے یہ بات بتائی ہے کہ ان 3 دنوں میں بڑے بڑے جہاز سمندر کھا گیا، بڑے بڑے جہاز سمندر کھا گئے۔ چاند کی 14 تاریخ کو سمندر کی اونچائی اور ان کی لہریں بہت زیادہ معمول سے زیادہ ہوتی ہیں۔ پورے چاند کے دوران لوگوں کی نیند متاثر ہوتی ہے، نیند کا دورانیہ کم ہو جاتا ہے اور نیند کا معیار بھی متاثر ہوتا ہے۔ انہی دنوں میں انسان کو محسوس نہیں ہوتا۔ پورے چاند کی راتوں میں نیند آنے میں دیر لگتی ہے، اور نیند کے ہارمونز میں کمی کی وجہ سے نیند کا دورانیہ کم ہو جاتا ہے۔ آپ ایک چیز محسوس کریں، ہماری روحانیت، تعویذات اور عملیات کی کتابوں میں جتنے بھی چلے ہیں وہ ان چاند کی راتوں میں ہیں۔ کیوں؟ چلے کے لیے جاگنا ضروری ہے، جاگنا ضروری ہے، اور انہی راتوں میں نیند کم آتی، اور انہی راتوں میں نیند پہ اثر ہوتا ہے۔ کیوں؟ چاند خود روشن ہے، خود جاگتا ہے، تو وہ جگاتا بھی ہے، صرف جاگتا نہیں ہے، وہ جگاتا بھی ہے۔ یہ بہت باریک بات ہے، وہ جاگتا ہے تو جگاتا بھی ہے۔ کچھ محققین اور معالجین کے مطابق پورے چاند میں نفسیاتی مریض، خاص طور پہ شیزوفرینیا کے مریضوں میں علامات شدت اختیار کر جاتے ہیں، اور سائنس کہتی ہے کہ پوری دنیا میں جرائم بڑھ جاتے ہیں، خون کی لہریں، خون کا دوران بڑھ جاتا ہے۔ ان 3 دنوں میں پوری دنیا کی ریسرچ ہے کہ جرائم کی شدت بڑھ جاتی ہے، غصہ جلال بڑھ جاتا ہے، خون، قتل و غارت، چوری اور وارداتیں بڑھ جاتی ہیں۔ اور اسلام کا نظام کیسا مبارک محترم نظام ہے کہ شریعت کہتی ہے روزے رکھو۔ روزہ نام ہے صبر کا، روزہ نام ہے رک جانے کا، روزہ نام ہے ٹھہر جانے کا، روزہ نام ہے برداشت کا۔ جب روزے رکھو گے تو برداشت اور صبر کا ایک نظام پیدا ہوگا، بس، اور اسی صبر اور برداشت میں قدرتی اور اس کی کریمی اور رحمت کے فیصلے ہوں گے، اسی برداشت اور اس کی عطا اور کرم کے فیصلے ہوں گے۔ چاند کا اثر سمندر کے پانی پر ہوتا ہے۔ اب غور سے سمجھیں، ایک اور چیز بتا رہا ہوں سائنس کی۔ چاند کا اثر سمندر کے پانی پر اور پوری دنیا کے پانی پر ہوتا ہے۔ انسانی جسم میں 70% پانی ہے، 30% ہڈیاں ہیں، باقی سارا پانی ہے، گوشت پانی، جگر پانی، دل پانی، چربی پانی، یہ سب اس کو لیکوڈ کہتے ہیں۔ اور سالڈ اور سخت چیز جو ہے وہ ہڈیاں،
वो 30% है हमारे जिस्म में। पानी का असर पानी पे होता है चांद का। इसके लिए लोगों के ब्लड प्रेशर और हार्मोनल निजाम, मर्दों और खवातीन के, उस पर बहुत ज्यादा असर होता है। और कायनात के सबसे बड़े मौलिज मेरे आका मदीने वाले ने फरमाया, इन 3 दिनों में रोजा रख लो, तुम बड़े बड़े हादसा, बड़ी बड़ी बीमारियां, बड़े बड़े वाकयात उससे बच जाओगे। इन 3 दिनों में रोजा रख लो। मेरे हुजूर ने फरमाया कि 3 दिनों में रोजा रख लो, और रोजा रखने से तुम्हारी जिंदगी में बहुत वाकयात खत्म हो जाएंगे। रोजा रखने से, यह नफली रोजे की बरकत है, यह नफली रोजे की तासीर है, और यह नफली रोजे के कमालात हैं। नफली रोजे। अब इस चांद का खवातीन पर भी असर होता है और बच्चों पर भी असर होता है, और उनके हार्मोन्स पे असर होता है, और बच्चों की आदत, चिड़चिड़ापन, उनके मिजाज और उनकी तबीयतों पे असर पड़ता है। मैं बाज़ों का सोचता हूं, अंग्रेज ने इतनी तहकीक तो की है कि कौन सी रोशनी लगाएंगे तो मच्छर आएगा और मक्खी आएगी, और आगे राड लगे हुए होंगे, उनमें बिजली होगी और वो मर जाएंगे। तो अगर वो सुर्ख और तेज रोशनी लगाते, मच्छर भाग जाता। उन्होंने दूधिया रोशनी लगाई उसके लिए, मच्छर, मक्खी, कीड़ा मकोड़ा उसकी तरफ जाता है। छोटी छोटी चीजों को अंग्रेज ने नहीं छोड़ा। वो चीजें जो हम भूल गए, जिन्हें हमने फरामोश कर दिया, हमें छोड़ दिया, अंग्रेज उन छोटी चीजों पे तहकीकात की इंतहा कर चुका है। और यही अय्याम 20 के रोजों की ताकत है, यही अय्याम 20 के रोजों की तासीर है, और इसी का कमाल है। मिर्गी के मरीज एपिलेप्सी, इन रातों में उनमें शिद्दत और तब्दीली के वाकयात रोनुमा होते हैं। मिर्गी के मरीज, या ऐसे लोग जिनको जहनी डिप्रेशन, टेंशन है, उस जहनी डिप्रेशन और टेंशन के मरीज, ये रातें उन पे बहुत ज्यादा असर अंदाज होती हैं। इन रातों का जानवरों पे क्या असर होता है? जानवर खास तौर पर रात को सरगर्म जानवर चांद रात में अपनी सरगर्मी हरकत में आते हैं। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के एक जानने वाले थे, उनको हम चाचा मूसा कहते थे, रहमतुल्लाह अलैह, फौत हो गए। वो कहते थे कि हमारे यहां एक ठेड़ है, एक गर्शुदा शहर है, उसमें से सिक्के भी निकले, चीजें भी निकलती, मैं बल्कि ईंटें भी ले आया। उनका नलका था तो नलके के आगे ईंटें लगी हुई थी, तो मैंने देखा था कि ईंटें कोई खास हैं। मैंने कहा ईंटें कहां से ली? कहने लगे हम ये एक पहिए वाली ट्राली नहीं होती जिसको बंदा लेके चलता है, ये लेके जा रहे थे तो आगे ट्राली का जो पहिया है जमीन में धंस गया, तो हमने खोदा तो वो कुआं निकला, हजारों साल पुराना शहर। उस कुएं में से सारी ईंटें हमने निकाल ली। ये जो कमरा बना हुआ है इसकी बुनियादों में वो सारी ईंटें लगा दी हैं। कुछ ईंटें बची थी तो हमने ये नलके के आगे रख दी। वो नलके वाली ईंटें उठा के ले आया मैं, और वो मैंने अपने म्यूजियम में रखी। मुझे पुरानी चीजों का शौक है, इसलिए कि ये हमारा विरसा है, इसकी हिफाजत होनी चाहिए। तो बात चली थी तो कहने लगे कि वहां गर्शुदा एक शहर है, हजारों साल पुराना। एक सांप है, सिर्फ 14वीं की रात को निकलता है। 14
14ਵੀं की रात निकलता है और उसके अंदर एक खास मादा होता है, उसकी एक इस्तिलाह है, उसके अंदर उसका एक जौहर होता है, वो उसको ऊपर फेंकता है गोली की तरह और फिर उसको मुंह में पकड़ता है, फिर फेंकता है, खेलता है उसके साथ। अगर नीचे गिर जाए तो फिर उसको मुंह से उठाता है, उसके साथ खेलता है। क्या कहते हैं उसे, कोई बताए? मन का, सांप का मन का, वो मन का होता है। और जो जोगी होते हैं वो उस मनके की तलाश में होते हैं। कहने लगे कि जोगी आया, उसे पता चला कि यहां 14वीं रात पे सांप आता है और इस जगह आके अपने मंके से खेलता है। उसके मुंह से मंका निकालता है, वो फेंकता है ऊपर, फिर मुंह से उसको मुंह में लेता है। उसने क्या किया, उसने सारे घरों से राख इकट्ठी की। कोई 2-3 हफ्ते लोगों से राख इकट्ठी करता रहा, राख इकट्ठी की। जिस जगह सांप ने 14वीं रात को आना था उस जगह राख बिछा दी सारी, ताकि उसका मंका जब गिरे तो वो राख में गुम हो जाए। मंका गिरे तो राख में गुम हो जाए। बस उसको वही मंका चाहिए था और उस मंके की ताकत है सांप के डसे के लिए, खजानों के लिए, और उसके अजीब व गरीब तासीर है। एक वो मंका, एक बिल्ली की जेर, आमन नाल। बिल्ली का जो जेर होती है ना, आमन नाल कहते हैं, जिसमें बच्चा होता है, वो कभी बिल्ली अपने करीब नहीं आने दी कि उसी वक्त खा जाएगी। और जो माहिर होते हैं वो उसकी हिफाजत करते हैं। और जिसके पास बिल्ली की जेर हो और पहलोटी के बच्चे की कमीज हो, ऐसा बच्चा, मां का बच्चा जिसका पहला बेटा पैदा हो और उसको जो कमीज पहनाए और वो मैली हो, कपड़ा पहनाए वो मैला हो, वो और बिल्ली की आमल नाल, उसका ये फिर मैं और मौजू पे चल पड़ूंगा। ये अजायबात का मौजू है। तो उसने राख फैलाई, सांप निकला, 14वीं की रात को निकला। बात चल रही थी कि 14वीं की रात का ताल्लुक इन रातों का जानवरों पर भी असर होता है। और अपने मंके से खेला, अपने मंके से खेला, तो खेलते खेलते उसका मंका नीचे गिरा, तो नीचे तो राख थी, वो राख में दब गए। सैंप ने बहुत उसको तलाश किया, बहुत तलाश किया, तड़पा, पर उसका मंका ना मिला। हत्ता के सुबह हो गई, सारी रात तलाश करता रहा। वह जूं तलाश करता था, जूं राख में और वो दबता था। उसने बहुत बड़ी तह बछाई थी राख की। आखिर वो चला गया तो वो जो भी आया और उसने राख में से मंका लिया। चाचा कहने लगा फिर कभी नजर नहीं आया, वो पता नहीं उसने मंके का क्या किया होगा। चाचा ने असल में यह वाकया मुझे सुनाया और कहने लगा भतीजे बता इन मंके का क्या फायदा होता है। मुझे कहने लगे इतना पता है कि जिसको सांप डस जाए उसको मंका लगा दो, मंका वहां चिपक जाएगा, उसकी जहर सारी चूस लेगा और जब जहर खत्म होगी खुद गिर जाएगा। जानवरों पर इसका असर होता है, जानवरों पर। कई जानवर हिजरत करते हैं और उसका ताल्लुक 14वीं रात। आपका ये बटेर साइबेरिया से आता है, हजारों मील, तीतर हजारों मील का सफर करके सर्दियों में। तलोर, कश्मीरा, ये परिंदे हैं जो बर्फ के रहने वाले हैं। कौंजे, इनकी हिजरत का ताल्लुक भी इन्हीं चांद रातों के साथ इसका बहुत बड़ा ताल्लुक है। अमलियात के वज़ाइफ
کون سا وظیفہ، کون سا تعویذ کس رات میں لکھیں، کس رات کی کس ساعت میں لکھیں، دن کی کون سی ساعت میں لکھیں، تو وہ ساعت ایسی ہوتی ہے کہ جو جا کے نشانے پہ لگتی ہے، نشانے۔ انہی راتوں میں زلزلے، آتش فشاں، زمین کے نیچے ہلچل، پہاڑوں کے نیچے ہلچل، ان کا تعلق بھی انہی راتوں سے ہے۔ حتیٰ کہ بعض ماہرین تجربات کے اعتبار سے فصلوں کی کٹائی کو انہی راتوں میں مانتے ہیں۔ آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی، قلعے میں، پرانی عمارتوں میں لکڑیاں لگی ہوئی ہیں، جہاں ہم سلیب اور لینٹر ڈالتے ہیں، وہ لکڑیوں کو آج تک دیمک نہیں لگے، ان کو کوئی دوائی نہیں لگائی ہوئی۔ میں ان چیزوں کو خاص محسوس کرتا ہوں، میں ان چیزوں کو خاص نوٹ کرتا ہوں۔ ہماری تو لکڑی کو 6 مہینے کے بعد دیمک لگ جاتی ہے۔ وہ ایک خاص وقت ہوتا ہے، خاص لمحہ ہوتا ہے، خاص موسم ہوتا ہے جس وقت وہ درخت کاٹا جاتا ہے۔ اس کے اندر مٹھاس زمین میں ہوتا ہے، کڑواہٹ درخت میں ہوتی ہے، بس وہی کڑواہٹ مطلوب ہے، جس میں مٹھاس نہیں ہوگا دیمک نہیں جائے۔ سندل کو دیمک نہیں کھاتی، نیم کے درخت کو دیمک نہیں کھاتی، سندل کی خوشبو ہوتی ہے لیکن ذائقہ تو بہت کڑوا ہوتا ہے۔ یہ کچھ چیزیں ہیں جن کا ہماری زندگی کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہے، اور انہی میں یہ ایام بیز ہے، ایام بیز، اور اسی میں بخت کے فیصلے ہوتے ہیں اور برکت کے فیصلے ہوتے ہیں اور برات کے فیصلے، نجات، کہ اس کو نجات دے دو آگ سے، قرضوں سے، بیماریوں سے، دکھوں سے، تکلیفوں سے، ناکامیوں سے، اس کو نجات دے دو۔ ان راتوں میں بڑے بڑے عجیب فیصلے ہوتے، ان دنوں میں بڑے عجیب فیصلے ہوتے۔ روحانیت کی سائنس، یعنی میں نے آپ کو دنیا کی سائنس کے واقعات سنائے، پہلے آقا کی احادیث فرمان سنائے، پھر دنیا کی سائنس کے واقعات سنائے۔ روحانیت کی سائنس کہتی ہے کہ ان راتوں میں کوئی خاص فیصلے ہوتے ہیں، کوئی خاص عطائیں ملتی ہیں، اور خاص الخاص کرم اور فضل ملتا ہے ان راتوں میں، ان راتوں۔ اور خوش قسمت ہوتا ہے وہ شخص جو ان راتوں کی قدردانی اور ان دنوں کی قدردانی کرتا ہے۔ ہاں، لیکن اس میں ایک چیز بڑی خاص ہے۔ فرمایا اس لیے کہ جو اللہ کے راستے میں چلتے ہیں، ہمارے بڑے انہیں نفلی روزہ رکھنے سے منع کرتے ہیں۔ کیوں؟ وہ خدمت نہیں کر سکتے۔ پھر جو صرف اس اہتمام سے چلے کہ اس کا صرف مقصد ہی نفلی روزے ہیں، وہ اپنے گھر سے صرف یہی سفر کر کے آئے، یا اپنے مقام پہ، اپنے گھر پہ، اپنی جگہ پہ صرف یہی عمل، اسی عمل میں رہے کہ وہ نفلی روزے رکھے۔ میں بڑی خاص بات بتا رہا ہوں، ورنہ کیا ہوگا؟ اس میں ایک وضاحت بتاتا چلوں۔ بعض اوقات بندہ نفلی روزے رکھتا ہے اور فرائض اس سے چھوٹ جاتے ہیں، اور رزق حلال بہت بڑا فریضہ ہے۔ میں نے ایک خدمت طے کی ہے، اس کا معاوضہ طے کیا ہے، یا معاوضہ نہیں، میں نے اپنے آپ کو کسی کام، کسی خدمت، کسی محنت کے لیے پیش کیا ہے اور طے کر لیا ہے۔ اب اگر میرا جسم کا نظام ایسا ہوا، جیسے موجودہ گرمیاں ہیں،
تو اگر اس خدمت میں کمی واقع ہوئی تو وہ خدمت فرض تھی، کیوں؟ اس سے طے تھا، اور یہ نفل تھے۔ میں آپ کو ساری وضاحتیں بتا رہا ہوں۔ ایک بندہ ہے جو صرف طے کرتا ہے کہ میں نے سفر اس لیے کیا ہے کہ میں، جیسے اس مہینے سے انشاءاللہ ہم باقاعدہ تسبیح خانے میں ایام 20 کے روزوں کا اہتمام کر رہے ہیں، سحری، افطاری، اور رات کو ساری رات سورت فاتحہ، ننگا سر ننگا آسمان، لیکن یہ شرط خواتین کے لیے نہیں۔ اس کی بہت زیادہ تاثیر ہے، اس کی بہت زیادہ طاقت ہے اور بہت زیادہ قوت ہے۔ جو ان راتوں میں سورت فاتحہ پڑھتا ہے وہ سارے قرآن کو پڑھتا ہے، اور سارے قرآن کے لفظ لفظ کو پڑھتا ہے، حرف حرف کو پڑھتا ہے، جز جز کو پڑھتا ہے، اور سارے قرآن کو پڑھتا ہے جو ان راتوں میں سورت فاتحہ پڑھتا ہے۔ کیوں؟ جو سارے قرآن میں ہے وہ سب سورت فاتحہ میں ہے، جو سب سورت فاتحہ میں ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے۔ جو بندہ بسم اللہ کے ساتھ ان راتوں میں کھلا اور بہت زیادہ سورت فاتحہ پڑھتا ہے تو سارے قرآن کی تاثیر اس کو ملتی ہے، اور قرآن کی ایک ایک آیت کے پہ جو وعدے ہیں اللہ کے، ایک ایک آیت پہ جو اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل ہے، وہ سارا کا سارا اس کو ملتا ہے جو سورت فاتحہ پڑھتا ہے۔ کھڑے ہو کے پڑھ لیں، بیٹھ کے پڑھ لیں، درمیان میں کوئی حاجت ہو وہ پھر باوضو ہو جائیں، پھر باوضو ہو جائیں۔ اور اس کو بہت زیادہ پڑھیں۔ آپ چاہیں تو 2 نفل پڑھ لیں، نفل کی نیت باندھ لیں، اور اس میں سورت فاتحہ کا تکرار کریں، بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ۔ ہاں 2 نفل کر لیں، اس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا تکرار کریں۔ سورت فاتحہ کا بھی تکرار کر سکتے ہیں بہت زیادہ، یعنی ایک ہی نفل میں 500 بار سورت فاتحہ، 200 بار، 100 بار، پھر اگلی سورت ملا کر رکوع، پھر سجدہ، پھر اگلی رکعت، پھر اس میں سورت فاتحہ کا تکرار، مسلسل سورت فاتحہ پڑھ رہا پڑھ رہا پڑھ رہا، پھر اس کے بعد کوئی سورت ملا کے رکوع سجدہ۔ یہ 4 رکعت اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ طاقت بہت ہے، فیصلے ہو جاتے ہیں راتوں میں ہم راتوں کو اٹھ کے روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے۔ عالم سو رہا ہے، عالم سو رہا ہے۔ کل میں ایک چینل کو پروگرام دے رہا تھا تو مجھ سے کہنے لگے رات کو دیر سے سونے کے کوئی نقصانات۔ میں نے کہا ایک اللہ والے تھے، وہ کہتے تھے رات کو یا کنجری جاگتی ہے یا کتا جاگتا ہے۔ یا پھر اگر کوئی تیسرا جاگتا ہے تو رب کو منانے اور رونے والا جاگتا ہے۔ رب کو منانے والا، رونے والا، بلکنے والا، تڑپنے والا، سسکنے والا، وہ پھر جو ہے وہ جاگتا۔ یہ راتیں وہ ہیں جو پھر آپ کی نسلوں کے لیے فیصلے کرواتی ہیں، نسلوں کے لیے۔ میں نے کئی دفعہ کہا
میں اپنے بڑوں کے مزارات پہ جا کے بیٹھتا ہوں نہ، خاموش ان کو ہدیہ کرتا ہوں اور کھو جاتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں اعمال تھے اور میں نے آپ ان لوگوں سے سنا جنہوں نے آپ کو دیکھا اور آپ کے ذاتی مشاہدات میں پڑھا، اور خوابوں میں نے آپ سے ملاقاتیں کر کے آپ سے بہت کچھ سیکھا کہ آپ ہمارے لیے بہت کچھ چھوڑ گئے، دعائیں، برکتیں، اعمال کی، اللہ کے خزانوں سے لے کے یہ جو راتیں ہیں اور جو یہ دن ہیں، دن کا روزہ اور رات کی تلاوت، میری آپ کے تو 3 دن کی ہے۔ اس دنیا میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے 40 سال ایسے گزارے، ہاں 40 سال ایسے گزرے، اور ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جن کی رات مسلح پہ سواری ہوتی تھی، رات سواری مسلح پہ ہوتی تھی اور دن کی سواری گھوڑے پہ ہوتی تھی، جگہ جگہ پھر پھر کے لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتے تھے۔ ایسے لوگ اگر آپ یہ کر لیں گے تو اس کا جو فیصلہ ہے وہ نسلوں تک چلے گا، نسلوں تک چلتا ہے، نسلیں آبیاری پاتی ہیں، نسلیں برکت پاتی ہیں، نسلیں رزق پاتی ہیں، نسلیں خیریں پاتی ہیں، عافیتیں پاتی ہیں، اور نسلوں میں رزق تقسیم ہوتا ہے، اور دونوں رزق تقسیم ہوتے ہیں اس میں، ایک رزق روحانی، ایک رزق جسمانی۔ رزق روحانی سارے سجدے، ساری روحانیت، ساری عبادتیں، ساری تسبیحاں، سارے حقوق، ساری زندگی، جس کو بندہ کہتا ہے کہ ولی کی زندگی ہے، یہ رزق روحانی ہے۔ اور رزق جسمانی سواریاں، گھر، دولت، عزت، وقار، برکت، شان و شوکت، دنیا میں ساری مہنگائیاں آ جائیں اس کے لیے مہنگائی نہیں، غیب سے اس کی ضرورتیں، اس کے لیے عافیتیں، خیریں، برکتیں، یہ رزق جسمانی ہے۔ کیوں؟ روزے کے نام پہ آپ رزق جسمانی کا مجاہدہ کرتے ہیں، غور سے سمجھیں، روزے کے نام پہ رزق جسمانی کا کرتے ہیں آپ مجاہدہ، روزے کے نام پہ۔ تو اللہ کہتا ہے تو نے میرے نام پہ بھوکا رہا، پھر میں تجھے بھی کھلاؤں گا، تیری نسلوں کو بھی کھلاؤں گا۔ کیوں؟ میرا اللہ کہتا ہے میں کسی کا احسان کا بدلہ دیتا ہوں، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے، میں بدلہ دوں گا۔ تو نے میری خاطر بھوک پیاس بھوک میری خاطر، یہ موجودہ آپ کے ان علاقوں میں تو حبس گرمی ہے بہت زیادہ، ابھی ساون چل رہا ہے، ابھی تو بادوں نے آنا ہے، بادوں میں تو حبس گرمی اور بڑھ جاتی ہے، 1 مہینہ حبس گرمی کا پڑا ہے، تو اس قربانی کے عوض میں پھر اللہ دیتا ہے، عوض میں دیتا ہے۔ ایک بابا جی تھے تو وہ ایام 20 کے روزے رکھتے تھے، تو اپنی وصیتوں میں ایک چیز لکھی اور اپنی نسلوں کو کہا کہ ایام 20 کے روزے نہ چھوڑنا، میں نے ان روزوں کے ذریعے سے تمہاری اور تمہاری نسلوں کا رزق اللہ سے منوایا ہے، وسعت منوائی ہے، برکت منوائی ہے، خیریں منوائی ہیں۔ میں ایک ملک میں تھا تو سفر کر رہا تھا گاڑی میں،
جس بندے کی گاڑی تھی اس نے بڑے کام کی بات بتائی. کہنے لگا میں نے بھوک کے دوران غصہ نہ کرنے کی ٹریننگ کی ہے، مشق کی. بھوک کے دوران غصہ نہ کرنے کی. تو روزہ، بہت لمبا روزہ. ایک بابا جی تھے، 2-3 وہ دوست لوگ تھے. انہوں نے اپنے پیچھے ایک بیگ لٹکایا ہوا تھا، اس میں ایک بہت بڑا پتھر تھا. دن کو روزہ رکھتے تھے، رات ساری عبادت کرتے تھے، اور کہتے تھے یہ پتھر سونے کا بن جائے گا، یہ پتھر سونا ہو جائے گا. کسی اللہ والے کی زیر نگرانی نہیں تھے. اور پھر مسلسل مجاہدہ کر کے بھوک کی وجہ سے ان کا غصہ اتنا بڑھ گیا تھا کہ تھوڑی سی انگلی لگتی تھی تو ہزاروں وولٹیج کا کرنٹ لگتا تھا. اور وہ بہت زیادہ غصے میں آ کے وہ کر گزرتے تھے جو گمان میں نہیں تھا. تو اللہ پاک نے آپ کو توفیق دی ہے. سورۃ فاتحہ، ایاک نعبد بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور پھر سورۃ فاتحہ میں آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ انعام دے، انعمت علیہم، انعام دے، مجھے انعام دے، غیر المغضوب، غضب نہ دے. کوئی ناراضگی، کوئی بربادی، کوئی ناکامی، پریشانی، کوئی حادثہ، یہ غضب ہے. کوئی پشیمانی، کوئی ایسی چیز جس میں پچھتاوا ہو، ذلت، علت، قلت، یہ غضب ہے، سارا غضب ہے. غیر المغضوب، اللہ غضب سے بچا، اپنی ناراضگی سے بچا. غیر المغضوب، غضب سے بچا، اپنی ناراضگی سے بچا. غیر المغضوب، کسی اچانک حادثے سے بچا، اچانک پریشانی سے بچا. ایک صاحب میرے پاس بیٹھے تھے، ان کا بیٹا اس وقت ایک سیاسی بڑا ہے. مجھ سے کہنے لگے کہ میری بیوی، میں نے کہا کیسے فوت ہوئی؟ کہا رات کا وقت تھا، گاڑی پہ آ رہے تھے، لائٹیں تھیں گاڑی کی، سڑک بالکل صاف تھی، لیکن سیلاب نے سڑک کو کاٹا ہوا تھا اور بہت بڑا ریلا سیلاب کا اس نے سڑک کو کاٹا اور دوسری طرف گزر رہا تھا. ہمیں پتہ نہیں تھا کہ سڑک کٹی ہوئی ہے، گاڑی پوری رفتار سے چل رہی تھی. بس اچانک گاڑی اس ریلے کے سڑک کے نیچے چلی گئی اور گاڑی کو وہ بہا کے لے گیا. تو میں نے کہا کیسے ملی؟ کہا بڑے بڑے پائپ لیے، کشتیوں پہ بیٹھ کے پائپ مارے نیچے کہ کوئی پائپ جا کے گاڑی کے لوہے سے ٹکرائے. تو کئی دنوں کے بعد گاڑی اور لاشیں ملی، کئی دنوں کے بعد. غیر المقصود ہے، کوئی ایسا غضب نہ آتے جو زندگی کو پریشان کر دے. میں ترکی کے زلزلے میں کچھ تھوڑی سی وہاں کی خدمت کے لیے گیا، امداد لے کے. تو ایک بلڈنگ گری ہوئی تھی. میں کچھ مہینے پہلے اس شہر میں گیا تھا، غازی انتب میں. شہر بڑا جگمگاتا شہر، یعنی اتنی صفائی شہر میں کہ میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ شہر کی گلیوں میں یہ قالین کو کھینچنے کے لیے ویکم نہیں ہوتے، گلیوں میں ویکم پھر رہے تھے. بڑے بڑے ویکم تھے، بڑے بڑے ہیوی، کہ گلیوں کی درزوں میں بھی کوئی سگریٹ، کوئی تنکا نہ ہو. درزوں میں، گلیوں میں ویکم پھر رہے تھے، اتنی صفائی. پھر اس شہر کو ڈھیر دیکھا
تو ایک عمارت کے قریب گیا میں، تو اس میں سے بدبو آ رہی تھی، اور کتا جو ہے نا قریب جا کے اس کے اندر گھسنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابھی عمارتیں اٹھی نہیں تھی، کرینیں لگی ہوئی تھیں، کام تیزی سے ہو رہا تھا، لیکن وہ عمارت ویسی ہی گری پڑی تھی، کئی منزلہ عمارت تھی اور ایک دوسرے کے اوپر تہ در تہ پڑی تھی۔ اور میں نے قبرستان دیکھا، میلوں میں قبرستان۔ میں قبرستان میں فاتحہ کے لیے گیا تو وہاں فوج کھڑی تھی، ہر بندے کو نہیں آنے دے رہے تھے۔ میں گیا تو کہنے لگے ان کو آنے دے، اور کہا دعا کریں، اور میری طرف اشارہ کر کے ترکی زبان میں، میرے ساتھ صاحب تھے وہ سمجھتے تھے، کہنے لگا ایسے لوگ سارے نہیں ہو سکتے، اگر ایسے ہوتے تو یہ نہ ہوتا۔ پھر میں ایک جگہ گیا تو وہاں گاڑیوں کا قبرستان تھا، جو گاڑیاں نیچے سے نکلی تھی، ڈھیر لگا ہوا تھا، پچکی ہوئی گاڑیاں لائن لگی ہوئی تھی۔ جب راتوں کو سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے تو اس کی کریمی متوجہ ہوتی ہے، اس کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، پھر وہ زمین کو کہتا ہے حرکت اپنی بند کر، ابھی انہوں نے زمین پہ سکھ سکون سے رہنا ہے۔ پھر اس کا امر بھائی اس کو اٹھا دو، بندے کو ٹیک چھوڑ دیں، آپ کا نفع ہوگا، نقصان ہو رہا ہے آپ کا۔ پھر اس کا امر متوجہ ہوتا ہے، اس کا فیض اور کرم متوجہ ہوتا ہے۔ انعمت، اے مولا انعام دے مجھے۔ بندہ کیا انعام مانگتا ہے؟ یا اللہ سلیمان علیہ السلام تیرے بندے تھے، نیک پاکیزہ، تو نے انہیں انعام عطا فرمائے، مجھے عطا فرما۔ بندہ کیا انعام مانگتا ہے؟ یا اللہ تو نے اپنے انبیاء پہ جو انعام دے، اولئک انعم اللہ من النبیین، ہاں انعم اللہ علیہم، میں نے آیت کا ایک لفظ چھوڑ دیا تھا تو میری اصلاح ہو گئی، اچھا ہوا۔ اے اللہ وہ انعام دے جو انبیاء کو دی۔ آپ صرف انعامتا پڑھ کے سارے انبیاء کو جو رب نے عطا کیا، سوچ سکتے ہیں نبی کو کتنا ملا ہوگا؟ سوچیں تو صحیح۔ ہم فلسطین کے پہاڑوں پہ سلیمان علیہ السلام کا مقام ڈھونڈا، فلسطین کے پہاڑوں پہ جو ڈھونڈا، ہمارا گائیڈ تھا، وہ کہنے لگا ساری زندگی میری بھی گزر گئی ہے، آپ ایسی جگہ تلاش کر رہے ہیں جہاں آج تک ہم بھی نہیں گئے۔ جو فلسطین کے پہاڑوں میں ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ڈھونڈا، آخر ڈھونڈ لیا۔ میں اس جگہ بیٹھا تھا تو میرے اندر ایک ہیبت سوار تھی۔ یہ وہ جگہ ہے جو سلیمان علیہ السلام، جن کے تابع ہوائیں، پانی، جنات، انسان، سمندر کی مخلوق، ہوائی فضائی، ساری دنیا کی کائنات کی مخلوق جن کے تابع ہے، ہیبت سوار تھی، ایک کیفیت سوار تھی سلیمان علیہ السلام۔ اے مولا جن پہ تو نے انبیاء پہ انعام بھیجا، صدیقین پہ، پوری دنیا میں جتنے اولیاء کے سردار ہیں، ولایت کے سردار ہیں، چیف ہیں، باس ہیں، آقا ہیں ولایت کے، اے اللہ تو نے ان پہ انعام بھیجا، عطائیں کی، ان کو تو نے اپنے جلوے دکھائے۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کو 400 بار سے زیادہ صرف اللہ کا دیدار ہوا۔
کملی والے کا دیدار کتنا ہوا ہو. مجھے پتا چل جاتا تھا کہ میرے شیخ کو آج دیدار نہیں ہوگا. ان کی رات کوئی رات ایسی نہیں گزرتی تھی جس پہ دیدار نہیں ہوتا تھا. اظہار نہیں کیا. آخری ایام میں مجھے بتایا اللہ تو نے جو اپنے نیک لوگوں پہ انعام کیا وہ انعام دے مجھے. انعامت علیہ. سورۃ فاتحہ تو پوری کی پوری ایک داستان، سچی کہانی اور سچا واقعہ اور سچا نظام ہے. وہ انعام دے اور ایسا انعام دے کہ میری نسلوں سے فاقے ختم کر دے، فقر ختم کر دے، غربت ختم کر دے، تنگدستی ختم کر دے میری نسلوں میں، اور میری نسلوں میں غنا عطا فرما، غنا عطا فرما. آل رسول کا قافلہ جا رہا تھا. حضرت امام حسن تھے، حسین تھے، حضرت جعفر تھے. قافلے میں یہ حضرات حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے مدینہ سے مکہ. تو راستے میں ایک دیکھا تو بھوک پیاس کا احساس ہوا. ایک بڑھیا تھی تو اس سے پوچھا کوئی پانی؟ اس نے کہا یہ بکری ہے، اس کے تھن تو خشک ہیں، دو کے پی لے. انہوں نے اللہ کا نام لیا، بکری دوہی، سب نے پیا. کہا کھانا؟ کہا آپ آل رسول ہیں تو یہ کھانا پھر اسی کو ذبح کر لے. انہوں کو ذبح کر لیا، اس کو پکایا، کھایا. شوہر جو آیا اس نے کہا بکری. اس نے کہا ایسے ایسے آئے تھے. شوہر ناراض ہوا، وہ ایک ہی تو بکری تھی، وہ بھی گئی. غریب تو پہلے ہی تھے، غربت کا ایام اور بڑھ گئے. آپ نے دیکھا کہ ایک مائی ہے جو مدینہ کی گلیوں میں مینگنیاں اکٹھی کر رہی ہے. پہلے دور میں مینگنیاں جمع کر کے اس کو بیچا جاتا تھا، بکری کی، بھیڑ کی مینگنیاں. تو مینگنیاں اکٹھی کر رہی ہے. دیکھا ہے تو وہی. کہ اماں جانتی ہوں؟ کہا نہیں. کہاں ہم وہی ہیں جس پہ بکری اور. تو یہ کیا ہو گیا؟ کہا غربت آ گئی. غلام سے فرمایا اس کو 1000 بکریاں دے دو اور 1000 دینار دے دو، سونے کے سکے. آج بھی پاؤنڈ، ڈالر سب سے زیادہ طاقتور دینار ہے کویت کا. کویت کا دینار دے دو. حیران ہو گئے. اور نے کہا ان کو ہمارے دوسرے حضرت جعفر کی خدمت میں بھیجو. انہوں نے کہا یہ وہی ہے جس نے ہمیں دودھ پلایا تھا، بکری. انہوں نے کیا دیا؟ انہوں نے کہا اس کو میری طرف سے بھی 1000 بکری اور 1000. انہوں نے اگلی ہستی کے پاس بھیجا، امام حسن کے پاس. تو انہوں نے فرمایا اس کو میری طرف سے 2000 بکریاں اور 2000 دینار. اللہ تو نے آل رسول کو دیا تھا تو انہوں نے دیا تھا. دیا تھا تو بولو، دیا تھا تو دیا تھا تو دیا تھا. اگر گھر میں ہی غربت فقر ہوتی تو کہتے اماں اللہ تیرا بھلا کرے، ہم دعا کریں گے. دعا بھی بڑی طاقت ہے، لیکن دعاؤں کے ساتھ عطا ہے. دعا بھی ہے اور عطا بھی ہے. دعا بھی ہے، عطا بھی ہے. انعامتا. امام حسن بعضوں کا تو ان کی زندگی میں ایسا وقت آیا سیدنا امام حسن کا کہ آج جو سوٹ پہنا کل نہیں پہنا. آپ ایک قیمتی گھوڑے پہ جا رہے تھے، ایک بدو نے آپ کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی. کہنے لگے آپ کے نانا کے گھر تو 3 چاند چولہا نہیں جلتا تھا، غربت اور فاقے تھے. آپ یہ بڑا کمال جواب دیا. فرمایا یہ اعلیٰ پوشاک، اعلیٰ گھوڑا، اعلیٰ سواری، اعلیٰ گاڑی اس لیے ہے
لوگ دیکھیں، مجھ سے سوال کریں، اگر میرے پاس بھی پیوند لگے پھٹے کپڑے ہوئے تو لوگ کہیں گے خود ہی منگتا ہے، ہمیں کیا دے گا۔ ان کا یہ انداز بھی انسانیت اور غربت اور غریبوں کی مدد کے لیے تھا، فخر کے لیے نہیں تھا۔ اس لیے اگر کسی کو یہ اللہ عطا فرمائے تو اس پہ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے کہ یہ فخر کرتا ہے، کیا پتا اس کی نیت کیا ہے، اس کا جذبہ کیا ہے۔ جیسے کہ اس بدو نے لگام پکڑی اور اس نے سمجھا کہ یہ فخر کے لیے ہے، وہ اس کی بدگمانی تھی۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو اپنے لیے نہیں، لوگوں کے لیے جیتے ہیں۔ انعمت علیہم، یہ ان کو انعام ملا، اللہ تو ہم مجھے بھی ایسا انعام دے دے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے ہاں سونا چاندی ڈھیر، عزت دولت رزق، بڑی بڑی ہستی اور عبادت اور تسبیحات اور اللہ کا تعلق اتنا زیادہ کہ گمان اور خیال اور تصور سے زیادہ۔ یہ ہے انعمت علیہ، اللہ انعام یافتہ لوگوں میں مجھے بھی بنا دے، مجھے بھی ایسے لوگوں میں بنا دے جس کو تو نے انعام کیا ہے، جس پر تیری رحمت ہوئی۔ راتوں کو تڑپ تڑپ کے مانگنا، راتوں کو تڑپ تڑپ کے مانگنا، راتوں کو تڑپ تڑپ کے مانگنا، اس وقت میرے رب کی کریمی کہاں ہوتی ہے؟ فرمایا رات کے آخری پہر اللہ آسمان دنیا پر، اس پہلے آسمان پہ اللہ آ کے ایک آواز دیتا ہے، کون ہے مانگنے والا جس کو عطا کی؟ کون ہے ایسا جو غربت کو ختم کرے، صحت مانگے، عزت مانگے، صحت مانگے، برکت مانگے، راحت مانگے، عافیت مانگے؟ کون ہے؟ کون ہے جو اللہ کے خزانوں سے اللہ مانگے؟ اللہ پاک اس پہلے آسمان دنیا پہ اللہ آ جاتا ہے، اور ایک طرف بندہ ہے وجدان کے ساتھ، کیفیات کے ساتھ سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہے، دن کا روزہ ہے اور رات کا اس کے سامنے راز و نیاز ہے۔ جب سارا عالم سوتا ہے، ہم راتوں کو اٹھ کے روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے۔ تو اللہ کے خزانوں میں پھر اس بندے کو کیا ملے گا؟ اس کی عطا پھر کیسے متوجہ نہ ہوگی؟ پھر کیوں نہ بابا جی وصیتوں میں لکھیں گے کہ بیٹا میں نے تمہارے لیے خزانے چھوڑے ہیں، میں نے تمہارے لیے خزانے چھوڑے ہیں۔ تو خیال کرنا، ایام 20 کا خزانہ تمہیں دے کے جا رہا ہوں، ایام 20 کے روزے نہ چھوڑ، یہ روزے نہ چھوڑ، اور اس کا ثواب، اس کا اجر سوچیں کتنا زیادہ، اس کا ثواب، اس کا اجر کتنا زیادہ، کتنا زیادہ۔ اور اس کی برکات اور اس کے ثمرات حیرت انگیز طور آج تھوڑا سا اپنے ذات کے لیے تھوڑا سا جاگنا اور تھوڑا سا فاقہ۔ ویسے بھی عمومی طور پہ تو رات کو جاگنے کی ترتیب تو میرے خیال میں رواجوں میں ہے، رواجوں میں ہے۔ ویسے ایک بات بتا دوں، جہاں راتوں کو جاگنے کی ترتیب رواجوں میں ہوتی ہے وہ قوم راج نہیں کرتی، راج نہیں کرتی۔ ایک ملک میں جانا ہوا تو ہم نے کہا سفر چلو کاٹ لیتے ہیں، کھانا جو ہے وہ شام کا عشاء کے بعد وہاں جا کے کسی ہوٹل میں کھا لیں گے۔ جب وہاں پہنچے تو پورا شہر ویران،
نہیں، یہ کیا ہونے کہ ہر چیز بند ہو گئی، ہر چیز بند ہو۔ میں بغداد کے اندر گلیوں میں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اور ایک اور درویش تھے، ان کا مزار تلاش کر رہا تھا، تو ایک کسائیوں کی بازار میں گیا۔ دن ڈوبنے سے پہلے سب بازار بند تھی، صرف ایک نائی کی دکان کھلی تھی، وہ باہر بیٹھا ہوا تھا جو بار بار ہوتا ہے، باقی سب دکانیں بند ہو چکی تھی اور باقی دکانیں بند ہو رہی تھی، بس شہر خاموش ہو رہا تھا۔ اس سے انعام مانگے، اور یہ انعمت علیہم، انعمت علیہ، اے اللہ تو جس کو دینے پہ آتا ہے پھر اس کو وہ انعام دیتا ہے، تو نے انبیاء کو دیا، صدیقین کو دیا، شہداء کو دیا، صالحین کو دیا۔ قرآن کہتا ہے میرے انعام یافتہ طبقات، انعام یافتہ لوگ یہ چاروں ہیں، اولئک انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اے اللہ یہ چار ہیں جن کے لیے تو نے انعام کے خزانے رکھے، برکت دولت عزت کے خزانے رکھے، یہ چار ہیں، فیصلہ کر لیں بڑے کام بن جاتے ہیں، نسلیں دعائیں دے گی۔ جیسے میں جا کے اپنے بڑوں کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کو ہدیہ کرتا ہوں، ایک اور کام بہت ہوگا۔ ایک تجربہ ہے جو یہاں بہت زیادہ ذکر تسبیحاں کر کے جاتا ہے، بعض اوقات اللہ اس کے لیے دنیا بہت زیادہ نہیں کھولتا، لیکن اس کو اس کے وصال کے بعد لوگ بہت وہی دیتے ہیں جو وہ کر کے جاتا ہے۔ ابھی آپ جہاں یہاں ہمارے لاہور میں حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ داتا صاحب کا مزار ہے، وہاں جائیں لوگ کتنا قرآن پڑھ رہے ہوں گے، نفل پڑھ رہے ہوں گے، تسبیحاں کر رہے ہوں گے۔ دلی میں نظام الدین اولیاء کے جائیں، اجمیر شریف جائیں، کہاں کہاں جائیں گے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، تسبیحاں پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، یہی کر کے گئے تھے، یہی ہو رہا۔ میں ایک جگہ گیا تو ایک مزار پہ ایک بندہ بیٹھا گا رہا تھا اور کچھ لوگ ناچ رہے تھے۔ میں نے کہا لگتا ہے بابا جی یہی چھوڑ کے گئے تھے۔ پتہ چلا کہ واقعی بات صحیح ہے، بابا جی یہی چھوڑ کے گئے تھے۔ آپ کتنے خوش قسمت ہیں، آپ اللہ کا نام چھوڑ کے جائیں گے، اللہ کا نام، وہ فضائیں گواہ، وہ تارے گواہ، وہ آسمان گواہ، وہ دھرتی گواہ، حتیٰ کہ یہاں تک جو ہوا کا جھونکا لگ کے جاتا ہے نا، وہ جھونکا بھی گواہ ہوتا ہے کہ یا اللہ یہ وہ بندہ تھا جو تیری حمد بیان کر رہا ہے۔ کیوں؟ ایک اللہ والے تھے، وہ سورۃ فاتحہ جب پڑھتے تھے جب تک کہ ایک آیت کا جواب نہیں سن لیتے تھے اگلی آیت نہیں پڑھتے تھے۔ ایک دفعہ بہت دیر ہو گئی، الحمدللہ پڑھی، دیر ہو گئی تو پوچھا حضرت دیر کیوں ہوئی؟ فرمایا جواب ملنے میں دیر ہوئی تھی، جواب ملتا گیا تو میں پڑھتا گیا، جواب نہیں ملا تو میں نے نہیں پڑھا۔ ہمیں سنائی دے نہ دے پر پکی اور سچی اور کھری اور بالکل خالص بات ہے جو سورۃ فاتحہ کا پڑھتا ہے ہر آیت کا عرشوں سے جواب آتا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا بھی عرشوں سے جواب آئے، عرشوں سے جواب، اگر آپ یہ چاہتے ہیں ہر آیت کا عرشوں سے جواب آئے تو پھر سورۃ فاتحہ ایام 20 ساری رات جاگنا اور چلتے ہوئے اور توجہ سے، دھیان سے اور نفل کی شکل میں بیٹھ کے، کبھی سجدے میں، کبھی دائیں بائیں، کبھی کس رخ میں، اگر آپ سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، سورۃ فاتحہ، تو اس سورۃ فاتحہ کی برکات اور سورۃ فاتحہ کی کیفیات حیرت انگیز یوں ملیں گی کہ عرشوں سے فیصلے ہو جائیں گے، عرشوں سے فیصلے ہو جائیں گے۔ میرے پاس ایک درویش آتا ہے، کہتا ہے کہ ہمارے ہاں
کتے کاٹنے کے لیے یہ ہے کہ ہم کسی کتے کے کاٹے پہ جس کا دنیا میں کوئی علاج نہ ہو، ہمارا چھوٹا سا بچہ بھی اس پہ تھوک دے وہ ٹھیک ہو جاتا، صرف تھوک دے ٹھیک ہو جاتا۔ مجھ سے کہنے لگا، وہ درویش سادات ہیں، مجھ سے کہنے لگا حضرت آپ مرشد ہیں، میں پیٹرول بیچتا ہوں تو وہ 2 نمبر ہوتا ہے، میں کیا کروں؟ میں نے کہا نہ بیچو۔ کہ ٹھیک ہے۔ کہنے لگا پیسے دیے ہوئے ہیں، میں نے کہا ڈوب جائیں گے، اللہ سے مانگنا مل جائیں گے، بیچنا چھوڑ دو۔ کہنا دل نہیں چاہتا، وہاں 2 نمبر پیٹرول ملتا ہے، ہر جگہ کی بات نہیں کر رہا، نہ ہر جگہ ہوتا ہے، خالص بیچنے والے موجود ہیں۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ملے، کہنے لگا میں لکڑیوں کا کام کرتا ہوں، وہ لکڑیاں کچھ گیلی ہوتی ہیں تو پھر میں کیسے کام کروں؟ میں کہا بتا دیا کر، اللہ کا نام لیا، اب لکڑیاں ختم نہ کر۔ کچھ عرصے کے بعد تو یہ بھی ختم کر دے گا۔ میں کہا بتا دے بھائی، دیکھ یہ اتنی گیلی ہیں، اتنے کی بیچوں گا، کیونکہ وہ 1947 سے پہلے والا سیاح تھا۔ میں پچھلے 2-3 دن پہلے میری ملاقاتوں میں خاندان آئے بیٹھا تھا، تو میں نے کہا ذات کیا ہے آپ کی؟ کہہ رہے قریشی، کچھ ساتھ ہاشمی بھی کہتے ہیں۔ تو میں نے ان کے ساتھ 2 لفظ کہے، میں نے کہا یہ قریشی ہے، یہ قریشی؟ انہوں نے کہا یہ قریشی۔ اماں کہنے لگی، بوڑھی، بیٹے کو پتا نہیں تھا؟ اچھا ہاں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ 2 لفظ ہوتے ہیں جو صرف میراثیوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، وہ میں نہیں کہتا، کیونکہ ان کے بڑوں نے نسبتوں کی برکتوں سے اعمال ایسے کیے تھے، وہ نسل در نسل چل رہے ہیں۔ اور اب نسل کا حال یہ ہے کہ نسل کتے کے کانٹے پہ بچہ بھی تھوک لے۔ اور یہ بتا دوں، اس بچے نے کوئی چلا نہیں کاٹا حزب البار کا، اس نے رات کو ایام 20 کے نہیں کیے، ان کی نسلوں نے کیے تھے۔ کس نے کیے تھے بتائیں؟ نسلوں نے کیے تھے۔ ان نسلوں کی برکات یہاں تک منتقل ہو رہی برکات منتقل ہو رہی کہ اب ان کا بچہ صرف تھوک دیتا ہے، کتے کا کاٹا اور پاگل اور باولا ہو گیا، وہ ٹھیک ہو جاتا، وہ ٹھیک ہو جاتا۔ مجھے دنیا میں بہت کم لوگ ملے، 1-2 لوگ ملے ہیں، زیادہ نہیں ملے، جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل میں سے ملے۔ اب بھی ان کو سانپ کاٹے سانپ مر جاتا ہے۔ وہ غار میں جو صدیق اکبر کو سانپ نے کاٹا تھا رضی اللہ عنہ نے، بس وہ جو قربانی ہوئی تھی، اس قربانی کا صلہ اور ثمرہ نسل در نسل چلا آ رہا، نسل در نسل چلا آ رہا، اور وہ نسل در نسل ایسا چلا آ رہا کہ آج بھی ان کے جو واقعی خاندان ہے، ایک ہے اپنے نام کے ساتھ تبرکن صدیقی لکھنا، ایک ہے کہ واقعی وہ اس خاندان کے، اس قبیلے کے، ان کو آج بھی نہیں کاٹتا۔ یہ انعمت علیہ ہے، اللہ ایسا انعام عطا فرما، اللہ ایسا انعام عطا فرما، اللہ انعام کی یہ بارش عطا فرما۔ آپ یہ بارش اللہ سے مانگیں گے، پھر چاہتے یا نہیں چاہتے؟ اچھا اب اگلی سن لیں۔ ہماری عمریں ہیں تھوڑی، کتنی لے لی کتنی باقی بچی کوئی خبر نہیں، کوئی خبر نہیں۔ بندے بیٹھے ہوتے ہیں، اس کے اگلی رات وہی بیٹھے نہیں ہوتے، وہ زمین کے نیچے ہوتے ہیں۔ کتنی باقی ہے؟ پر ایک بات بتا دوں، ایام 20 اس کے روزے اور ساری رات سورۃ فاتحہ، یہ فیصلے نسلوں کے لیے کرا دیتا ہے۔
नस्लों के लिए, नस्लों के लिए। एक दरवेश फरमाते हैं, मैं फाके में था, सारा मुल्क फाके में था, जानवरों को काटते थे तो खून का कतरा नहीं गिरता था, बारिशें, पानी, हर चीज खत्म, कहत पड़ा हुआ था। मैंने एक लौंडी को देखा, गली में गुनगुनाती हुई जा रही है, गुनगुनाती हुई जा रही है, बड़ी ऐश से, ठाठ से, अरबी के कुछ अशार पढ़ रही है बसरा में। तो मैंने पूछा, लौंडी, लोग मर रहे हैं फाकों पे, रेड़ियां रगड़ रगड़ के, तू गुनगुनाती जा रही है। कहने लगी, मेरे आका के पास गल्ले के कमरे भरे हुए हैं, मुझे क्या परवाह है कहत की, फाकों की। कहा उसके बाद मुझे ठा करके लगे, वलिल्लाहि खजाइन समावात वल अर्ज, मेरे आका, मेरे अल्लाह के पास गल्ले के कोठे भरे हुए हैं, कमरे के कमरे भरे हुए हैं। तो मेरे अल्लाह का कमरा कितना बड़ा होगा, उसकी वुसअत। कहा कि एक लौंडी को अपने रब पे इतना यकीन, और मुझे अपने रब पे इतना यकीन भी नहीं है, इतना यकीन भी नहीं है। अपनी जिंदगी में कितनी मशक्कतें करते हैं, कितनी मेहनतें करते हैं, कितनी रियाजतें करते हैं, कितना जान मारते हैं। देख लें, कितनी मेहनतें, कितनी मशक्कतें, कितनी जान मारते हैं। कुछ थोड़ी सी जान, कुछ थोड़ी सी मशक्कत, महीने की 3 रातें और 3 दिन बस मामूल बना ले। उसकी पहले से तरतीब बनाएं, पहले से अपने आप को फुर्सत दें, फारिग करें, अपने आप को यकसुई दें, पहले से फुर्सत, फारिग, यकसुई। और फिर इन 3 रातों में उससे मनवाएं, कभी झोलियां उठाकर, कभी बैठ के, और कभी रो के, और कभी सिसक के, कभी बिलक के, कभी तड़प के, उससे मनवाए कि अल्लाह, मैंने तुझसे 2 चीजें लेनी है, एक चीज नहीं लेनी। मुझे रिस्क रूहानी भी दे, रिस्क जिस्मानी भी दे। अगर तूने मुझे अकेली दुनिया ही दे दी, अपने और अपने हबीब के नाम और इश्क और मोहब्बत से महरूम कर दिया, तो या अल्लाह, ये दुनिया तो तेरे दुश्मनों के पास बहुत है जो तुझे नहीं मानते। ये माल तो तेरे हबीब के दुश्मनों के पास बहुत है। या अल्लाह, ये दुनिया तो उन लोगों के पास बहुत है जिनका मकसद दुनिया है, आखिरत उनके मकसद में है ही नहीं। जो कहते हैं 4 दिन की दुनिया है, बस जियो, ऐश करो, मर जाओगे, खत्म हो जाओगे। मुझे एक बंदे ने एक वीडियो दिखाई, मुझे बड़ा, उस दिन से पता नहीं कैसे कभी कभी ये वीडियो याद आती है। एक डॉक्टर की दुकान होती है कोई, वहां बाबा जी को बीवी भी लाती है, बीवी बहुत बूढ़ी है, बाबा जी बहुत बूढ़े हैं, बेटी भी साथ है। तो उसे बताया जाता है कि जिंदगी बस अब बुढ़ापा है, परेशानी है, बस अब तो मौत ही है। उसे कायल किया जाता है, फिर उसको थोड़ी से पानी में जहर दिया जाता है, और वो जहर को उसको कहा जाता है, बस जहर पी ले, जिंदगी बस जी लिया, भाई यही कुछ है, अब बुढ़ापे के धक्के हैं, क्या है। तो वो जहर पीता है, उसको पिलाया जाता है, और जो सामने बैठा है उसकी आंखों में डुबडुबा रही है जो जहर दे रहा है, और बीवी भी साथ बैठी है, और बेटी भी साथ बैठी है। तो उसने जहर पिया, ऐसे किया ना, तो उसने उनका सीना और हाथ ऐसे दबाए और रोए, और उसके बाद बस उसकी गर्दन ढिलक गई, ऐसे किया, उसकी सांस, उसकी गर्दन ढिलक गई, और ये जिंदगी का इख्तिताम था। लाई हयात आए, कजा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए, ना अपनी खुशी चले। जब बंदों
اور اللہ کے ساتھ معاملہ ہوگا، پھر جینے کا مزہ آ جائے گا۔ حقیقت کہہ رہا ہوں، جب انعامتا کہے گا نا، اللہ کہے گا میں دنیا میں تجھے جنت کی لذتیں دیتا ہوں، آ جا۔ دنیا میں جنت کی لذتیں ملتی ہیں، دنیا میں جنت کی لذتیں ملتی، دنیا میں جنت کی لذتیں ملتی ہیں۔ اللہ چاہے دنیا میں بھی جنت کی لذتیں دے، آخرت میں بھی جنت کی لذتیں عطا فرمائے۔ انعمت علیہم، اے مولا میں تجھ سے انعام مانگتا ہوں، غیر المغضوب، غضب نہیں مانگتا۔ تو آپ انعام یافتہ بننا چاہتے ہیں تو پھر کوئی زندگی میں اپنے لیے 3 راتیں نکالیں، 3 دن نکالیں مہینے کے۔ میں نے تو دیکھا ہے 11 مہینے نہیں گزرتے، 11 مہینے نہیں گزرتے، ایک انوکھا انقلاب آتا ہے، انوکھا انقلاب، ایک انوکھا نظام، ایک انوکھی دنیا، ایک انوکھا حیرت انگیز جہان۔ 11 مہینے نہیں گزرتے۔ جو مسلسل یکسوئی توجہ دھیان سے ہر مہینے ایام 20 کی محنت توجہ کرے، ہر مہینے ایام 20 کے 3 دن کے روزے اور 3 راتوں کی سورت فاتحہ، میں نے تو دیکھا 11 مہینے نہیں گزرتے، 11 مہینے نہیں گزرتے۔ اور جو بندہ اس کو زندگی کا معمول بنا لے، عرب کے معمولات میں ہے، عرب میں اب بھی بعض علاقے ایسے ہیں کہ علاقوں کے علاقے، محلے کے محلے، گلیوں کے گلیاں، ان میں ایام 20 کا پورا راج ہے اور رواج ہے۔ عرب ان میں صفات انبیاء ہیں، عرب میں صفات صحابہ اہل البیت کی صفات ہیں عرب میں۔ میں نے عرب میں دیکھا حضرت حسین کے مزار پہ، حضرت موسیٰ کاظم، جتنی ہستیاں ان کے مزارات پہ جو عرب آتا ہے، کوئی شور شرابہ نہیں کرے گا، آئے گا، آنسو بہائے گا، قرآن پاک لے کے کونے میں بیٹھ جائے گا، کلمہ پڑھے گا، درود پڑھے گا، کلمہ پڑھے گا، درود پڑھے گا۔ عرب کی صفات، اور ان کی محبت میں آنسو بہائے گا، خاموش، قرآن پاک پڑھے گا۔ اور ہر قرآن پہ عرب کے، میں سیدہ زینب کے مزار پہ، سیدہ سکینہ کے مزار پہ، شام اور عراق، بغداد اور کہاں بہت زیادہ، ہر جگہ جو قرآن ہے وہ رسم عثمانی میں لکھا ہوا ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ، اس میں لکھا ہوا ہے رسم عثمانی، میں نے اس کی ویڈیوز بنائی ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے قرآن پاک کی جو تدوین کی تھی، اس ترتیب پہ سارا عرب اس پہ لکھا ہوا ہے رسم عثمانی۔ ان کے مزاجوں کے اندر، ان کی طبیعتوں کے اندر اللہ نے ایک چیز رکھی ہے۔ عرب میں آج بھی ایام 20 کے روزوں کی ترتیب ہے، آج بھی ہے۔ ہمارے ہاں ترتیب نہیں۔ کئی عرصے سے میں سوچ رہا تھا، انفرادی تو کئی دفعہ میں نے اس کے واقعات، اس پہ میری پورے کی پوری محفل ہیں، پورے کے پورے درس ہیں۔ اس دفعہ سوچا کہ کیوں نہ اس کو تسبیح خانے میں اجتماعی طور پہ، اس کو تسبیح خانے میں پورا نظام چلایا جائے، اور تسبیح خانے میں اجتماعی طور پہ اس کو ترتیب دیا جائے، پوری دنیا سے لوگ آئیں اور آ کے تسبیح خانے میں رہیں اور سحری کھائیں، اور ساری رات پھر سورت فاتحہ اور فجر اور دن کا کچھ آرام کر لیں، اور پھر دن کا روزہ ہو، اور شام کی پھر افطاری ہو، اور پھر اسی طرح یہ 3 دن ہو، ایسے ہوں۔ شاید آج رات سے روزہ بن رہا،
اور دیکھیں عجیب سی بات ہے، اس دفعہ روزہ بھی شب جمعہ کا بن رہا ہے۔ اس دفعہ روزہ بھی شب جمعہ کا بن رہا، اور کیا کمال ہے۔ کتنا خوش قسمت ہوں گے جو سحری کرنے والے کو کھانا کھلائیں گے، ان کے برتن سمیٹیں گے۔ اللہ اکبر، کیسے خوش قسمت ہوں گے جو ان کی افطاری میں مل کے دسترخوان بچھا رہے، چٹائیاں بچھا رہے اور بھاگ دوڑ کر رہے۔ کیسے نصیبوں والے ہوں گے، کیسے مقدروں والے ہوں گے، کیسے بخت والے ہوں گے۔ فیصلہ ہے، وہ تو بندہ جب فیصلہ کر لیتا ہے پھر غیب سے اللہ پاک اس کے لیے برکت عافیت کے فیصلے کرتا ہے۔ تو کیا فیصلہ کیا کہ سورۃ فاتحہ میں جو وعدے ہیں انعام کے، یہ میں ابھی ایک وعدہ چھوڑ گیا ہوں، وہ وعدہ ہے اہدنا الصراط اور ساری زندگی بندہ مانگتا رہا، اللہ سچی راہیں دکھاتا رہا، اللہ کئی راہوں سے ہٹا نہ دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ پل کا پتہ نہیں ہے، پل کا پتہ نہیں کہ تم مجھے سچی راہوں سے ہٹا دے اور میں گمراہی کی راہوں پہ چلا جاؤں اور ساری عمر گمراہی کی راہوں کا سفیر بنوں، اور موت میری جب آئے تو دنیا مجھے کسی اور لفظوں میں یاد کرے، دنیا کہے یہ وہ شعبے کا بندہ تھا، اس شعبے کا آدمی تھا، یہ وہ تھا جو لوگوں کو اللہ سے دور کرتا تھا، اس کے حبیب سے دور کرتا تھا، کملی والے سے، آل رسول سے، محمد آل محمد اصحاب محمد سے دور کرتا تھا۔ یہ وہ بندہ، یہ اس کی قبر، یہ اس کا نام ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سچی راہیں دکھا دے۔ اور سچی راہیں کس کو ملتی ہیں؟ لکھ لے میری بات کو، جو اپنے آپ کو کسی فقیر کے حوالے کر دیتا ہے اور پھر یہ نہ دیکھے یہ فقیر کون ہے، کہا حوالے ایسے کر جیسے اونٹ اپنے آپ کو حوالے کرتا ہے، پھر ایک بچے کے ہاتھ میں لگام ہوتی ہے اور پیچھے سینکڑوں اونٹوں کی قطار ہوتی ہے، اور بچہ بھی ایسا بکتا ہوا حبشی غلام ہوتا ہے، نہ جس کا حسب ہوتا ہے، نہ نسب ہوتا ہے، نہ قوم ہوتی ہے، نہ شکل ہوتی ہے، اس کے ہاتھ میں خاموشی سے اونٹ پیچھے چل رہے ہیں۔ کہا اسی طرح اپنے آپ کو حوالے کر، تفویض کر، اپنے آپ کو حوالے کر، اپنے آپ کو ایسے حوالے کر۔ جو حوالے کر کے چلتا ہے اپنے آپ کو کسی فقیر کے، اور اس کو اللہ پاک اہدنا الصراط المستقیم کی راحتیں، رحمتیں، برکتیں، عافیتیں عطا فرماتا ہے، اور اس کو اہدنا الصراط المستقیم کی راہیں ملتی رہتی ہیں۔ اور جو حوالے کر کے نہیں چلتا، حوالے کر کے نہیں چلتا۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا حوالے کرنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ نے قرآن بھیجا ہے، قرآن اٹھاؤ ترجمے کے ساتھ پڑھ لو۔ میں نے کہا ایک فزکس، کیمسٹری کی، بیالوجی کی، میتھ کی کتاب اٹھا ترجمے کے ساتھ گھر میں پڑھ، اس کے لیے تو استاد تلاش کرتا ہے، اور وہ قرآن جو کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی کثیرا، کہ مجھے پڑھ کے بہت سے لوگ خود برباد ہو جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور مجھے پڑھ کے بہت سے لوگ پار نکل جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے، تو کہتے ہیں اپنی مرضی سے پڑھوں گا، ترجمہ اٹھاؤں گا کسی کتاب کا پڑھ کے پہن۔ میرے ایک صاحب گئے کسی ملک میں، تو انہوں نے کہا کہ سنت نبی اور جدید سائنس لکھی ہے، پاکستان میں ایک بندے نے اس کو جانتے ہیں، میرا نام پوچھا، مجھے انہوں نے آ کے بتایا، تو نے کہا میں جانتا ہوں، وہ میرا دوست ہے۔ تو کہا اس کی زندگی میں کوئی تھوڑی سی کوئی دینداری ہے، تھوڑی سی؟
انہوں نے کہا ہاں ہے. کیوں؟ کہا اکثر دین پہ کتابیں وہی لکھتے ہیں جن کے پاس ہوتا نہیں ہے. کتاب لکھ دی. اس نے کہا کہ اس نے کتاب بیٹھ کے لکھی, اس نے سو کے پڑھی, نہ زندگی اس میں عمل کی نہ زندگی اس میں. لاہور میں ایک صاحب کو جانتا ہوں, انہوں نے شراب پہ کتاب لکھی ہے کہ شراب کے یہ نقصانات ہیں, وہ روز شراب کے بغیر نہیں سوتے تھے. میں ذاتی جانتا ہوں. میں ایک دفعہ ایک جہاز میں سفر کر رہا تھا, لمبی فلائٹ تھی, تو ایک انگریز کتاب پڑھ رہا تھا, دی ہسٹری آف وائن, شراب کی تاریخ پڑھ رہا تھا. میں کہا واہ مولا, تو نے مجھے کن کاموں پہ لگا دیا. میں وظیفوں کی تاریخ اٹھاتا ہوں, کبھی تسبیحوں کی, کبھی اولیاء کی, کبھی اہل بیت کی, کبھی کس کی. جاگ رہے ہیں, سو رہے ہیں, کچھ سو رہے ہیں. وہ کہتے ہیں آرام کرنے آتے ہیں, تو خود تو آرام, ہمیں بھی تو آرام کرنے دے کم از کم. جو تیرا آرام چھنا ہے ہمارا تو نہیں چھنا. اللہ نے مجھے, آپ بھائی ایگزاسٹ بند ہو گئے ہیں, کوئی ذمہ دار ہے جو ایگزاسٹ کو چلوا کے شفقت فرمائے؟ تو لگتا ہے کہ اس کے چکر الٹے ہو گئے, بند ہوئے ہیں ایگزاسٹ, حب سے بیجا ہے. لائٹ کی کمی کی وجہ سے. اچھا, وولٹیج کم ہے, لائٹ کم ہے. اسی لائٹ کے لیے کہتا ہوں رات کو جاگ کے کوئی لائٹ کا انتظام کر. دیکھ لیا, نقد ہو سواد ہو, ادھار ہو فساد ہو, یہ دیکھ لیں لائٹ تھوڑی سی ہے صحیح پر کم ہے. طاقتور ایگزاسٹ جو کھینچ رہے تھے وہ ختم ہو گئے. راتوں کو جاگ کے دن کا روزہ رکھ کے یہ لائٹ کی کمی کو پورا کرنا ہے, اور پھر یہی لائٹ کی کمی قبر میں یہی روشنی ہوگی, یہی روشنی ہوگی. اس دن مجھے ایک ملا انگلینڈ سے ایک بندہ, مجھ سے کہنے لگا میں ٹیکسی ڈرائیور ہوں, جو گورا بیٹھتا ہے اس سے باتیں کرتا ہوں تسبیح خانے کی, اس کو وظیفہ دیتا ہوں. آپ نے ایک دفعہ وظیفہ دیا تھا, او مائی گاڈ شو می دی لائٹ, او مائی گاڈ شو می دی لائٹ, اے اللہ اس دل میں نور کو داخل کر دے, اللہ کو روشنی دے, نور دے. کہاں لوگوں کو کہتا ہوں یہ پڑھو گے نا تمہارا اسٹریس ختم ہوگا, تمہاری ٹینشن ختم ہوگی, تمہیں سکون آئے گا, تمہیں راحت ملے گی, یہ فائدہ, یہ فائدہ, یہ فائدہ, یہ فائدہ. کہ لگا وہ خوش ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں اچھا بس یہی پڑھنا ہے. ہاں بس یہی پڑھنا ہے. او مائی گاڈ شو می دی لائٹ, میں یہی پڑھنا ہے, یہی وظیفہ ہے. اور کہا کہ پھر وہی بندے مجھے ملتے ہیں, اتنے خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں سکون آ گیا, اور بے شمار ایسے ملتے ہیں جن کو کلمہ نصیب ہوتا ہے. اللہ پاک دل کی دنیا میں نور دے دے. انعمت علیہم یہ ہے. ایک صاحب کہنے لگے ہم نے ایک بندے کو کلمہ پڑھایا تو وہ یہی لفظ کہتا تھا, او مائی گاڈ شو می دی لائٹ. تو کہاں ہم گئے تو ہماری نماز کو دیکھ کے آیا, تو ہمیں اس کو کہا, کہنے لگا یہ جو آپ نے کیا مجھے اس میں سکون ہے, میں بھی کرنا چاہوں گا. کہا اس کے لیے تو کلمہ پڑھنا پڑے گا, میں حاضر ہوں. کہا کلمہ پڑھانا, تو پڑھنے کے بعد ایسے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا یہ کیا ہوا؟ کہا یہ جگہ خالی تھی, بھر گئی ہے. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین وجعلنا من الصالحین. اے سخی آقا اس دل کی دنیا. کہنے لگا میں لوگوں کو جو بھی سواری بیٹھتی ہے, جو بھی سواری بیٹھتی اس کے ساتھ بات شروع کر دیتا ہوں, اور اس کو کہتا ہوں تیری مسئلے مشکلیں یہ ہیں. اور کہا میں اس کو, ہاں مجھے عجیب بات کہی, کہا کہ وہ ایول آئی بلیک میجک کو اور بدروحوں کو بہت مانتے ہیں. میں نے کہا تیرے اوپر لگتا ہے ایول آئی بلیک میجک, تو کیسے جانتا ہے, تو کیسے جانتا؟ میں نے کہا بس تو یہ پڑھ, او مائی گاڈ شو می دی لائٹ.
ओ माय गॉड, शो मी द। एक दुकानदार था तो गलती से ना उसने लोटे के अंदर मिर्चें डाल दी, उसे पता ना चला या किसी ने डाल दी। उसे हाजत हुई तो अस्तंजे के लिए गया ना, हाजत के बाद मिर्चों के साथ जो किया अस्तंजा, तो जलन बहुत ज्यादा, हाय हाय करे, अब दुकान भी खाली नहीं छोड़ सकता। तो एक बुढ़िया आई, करे पुत्रा लूण किवें लाई, वहां के अम्मा 4 आने किलो है, वहां के पुत्रा ये दाल, वहां के अम्मा 100 रुपए किलो है, वहां के मरचा किवें लाई, यहाँ कहते क्यों पता है, मर्च कैसे लगाई है उन्हें, अम्मा तुझे क्या पता, वो तो मेरे और लोटे को पता है। तुझे कैसे पता चल गया? तो वो कहने लगा तुझे कैसे पता चल जाता कि मेरे पास ब्लैक मैजिक है, कुछ बदरू है, इवल आई है, नजरे बद है। उन्हें कहा बस तू ये पढ़, ओ माय गॉड शो मी द लाइट। बस ये लाइट गई है ताकत नहीं है जो एग्जॉस्ट चला सके, इतने बड़े हाल में हब्स को खत्म करे। अभी तो छतें ऊंची हैं और खिड़कियां हैं, वरना तो सांस टूट जाता। इसी को करने के लिए रातों को उठ के सूरत फातिहा कि इतनी रोशनी हो जो मेरी कब्र में, इतनी रोशनी हो मौत के वक्त, और इतनी रोशनी हो जो मेरी जिंदगी में रिस्क की फरावानी, बरकत की फरावानी, इज्जत की फरावानी और रूह की फरावानी दे सके। इस रोशनी के लिए ये सारी आज की बात, आज की मेहनत, आज की कोशिश है। इस रोशनी के, इस रोशनी के, इस रोशनी पे मेहनत करने वाले, इस रोशनी पे कोशिश करने वाले, हाँ ये रोशनी की मेहनत है, ये रोशनी की कोशिश है, ये उसकी मेहनत और कोशिश है। उस पर फिर अल्लाह पाक खजाना गैब से रिस्क वसी, बरकत वसी, रिश्तों के मसाइल बड़े हल होते हैं इन रातों के अमल में, अयाम 20 में। बेऔलादी के मसाइल बड़े हल होते हैं कि देखें, औलाद इनाम है ना अल्लाह का, अनअमता अनअमता नहीं, औलाद के मसाइल बड़े हल होते हैं, रिश्तों के मसाइल बड़े हल होते हैं, रिस्क के, कर्जों के, लाइलाज बीमारियों के, घरों में दुखों के, घरों में नाचाकियां, झगड़े, घरों के अंदर की नफरतें, इसके मसाइल बड़े हल होते हैं, इसके मसाइल बड़े हल होते हैं, बहुत हल होते हैं। क्यों? सुकून इनाम है। एक दरवेश ने लिखा, मैं मुझे पढ़ के बड़ी राहत हुई, कहा जन्नत में एक नेमत यह होगी, शोर नहीं होगा, हारन नहीं होंगे। जन्नत में शोर नहीं होगा, सुकून होगा, ये भी नेमत है। तो अनामता, सारी नेमतें अगर पाना चाहते हैं तो फिर अयाम 20 का इंतजार भी किया करें, एहतमाम भी किया करें, और उसकी तरतीब भी अपने ऊपर अयाम 20 की, अयाम 20 की इंतजार भी, एहतमाम भी, अयाम 20 के फायदे ही फायदे, नफे ही नफे, आप पालेंगे नफा हो। और दूसरी चीज, जो हजरात फितनों को तोड़ने के लिए पूरी दुनिया में मेहनत कर रहे हैं, अगर वो हिजबुल बहर कर चुके और सफर के महीने की सूरत कुरैश फितनों और कितमीर के जाल को तोड़ने के लिए और अयाम 20 पे मेहनत करेंगे, वो फैसले जो सालों में होंगे, वो महीनों में जो महीनों में होंगे, हफ्तों में जो हफ्तों में होंगे, दिनों में जो दिनों में होंगे, वो घंटों में जो घंटों में होंगे, वो मिनटों में जो मिनटों होंगे, सेकंडों में, लम्हों में फैसले हो जाएंगे। अल्लाह कितमीर के जाल को तोड़ के रख देगा और वो दुनिया आखिरत में सुरखरू हो जाएंगे जो ये मेहनत कर रहे और गफलत नहीं कर रहे। मैं लफ्ज गफलत कह रहा हूं,
کچھ لوگوں نے مجھے خود کہا کہ ہم سے غفلت ہوئی اور ہم نے پھر غفلت سے توبہ کی. یہ تو موقع ہیں قطمیر کے جال کو توڑنے کے لیے، اس کی تدبیروں کو اس کے اوپر پلٹانے کے لیے، اس کو تہس نہس کرنے کے لیے. پوری دنیا کے مخلصین محنت کر رہے، لگے ہوئے ہیں. اور یہ سورۃ قریش سفر کے مہینے میں، اور یہ ایام 20، اللہ اکبر. کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ ہماری زندگی میں صرف یہی ہے، جب تک کہ قطمیر کا جال نہیں ٹوٹتا ہمیں چین نہیں آئے گا. ایسے عاشق ہیں، ایسے مست الست ہیں، ایسے دیوانے مخلص ہیں پوری دنیا میں. آپ کو یقین ہے ہوں گے؟ ہیں. اور یہاں اس تسبیح خانے میں بھی ہیں. اللہ پاک نے موقع دیا ہے تو ایام 20 کو سعادت سمجھے. بڑوں نے ایام 20 کے ذریعے سے اپنے لیے اور نسلوں کے لیے عزت دولت رزق، عزت دولت رزق، عزت دولت رزق، روح روحانیت، عطا شفقت برکت اور غیبی خزانے منوائے، اللہ سے منوائے. اور میری ایک بات اور سن لیں، بڑی اہم بات بتا رہا ہوں، غور سے سنیں. راتوں کی دعائیں اور سورۃ فاتحہ تقدیر کے لکھے کو مٹاتی ہیں. یہ بڑی اہم بات. میرے باپ کے باپ، میرے والد کے والد، میرے دادا کے دادا. مجھے ایک درویش نے کہا کہ میرے جو پردادا کے دال تھے وہ ڈاکو تھے، چور تھے. وہ خود درویش ہے، اللہ والے. کہا میں ان کو پڑھ کے بخشتا ہوں اور اعمال کا ہدیہ دیتا ہوں جن لوگوں سے انہوں نے سلب کیا. ایک میں عجیب بات بتاؤں، کوئی لعنت، میری بات ذرا غور سے سنیے گا، بڑی خاص بات ہے. کوئی لعنت تھی جو میرا پیچھا کر رہی ہے، کوئی بد دعا تھی کسی مظلوم کی جو میرا پیچھا کر رہی ہے، اور میری بنتی بگڑ جاتی ہے، میری بنتی بگڑ جاتی ہے، میری سنورتی بگڑ جاتی ہے، میری زندگی میں بربادی ہوتی ہے. کوئی تھی ایسی جو میرا پیچھا کر رہی ہے، میرا پیچھا کر رہی ہے. جب بندہ رات کی تنہائیوں میں رو رو کے مانگتا ہے نا، انعمت علیہم اور غیر المغضوب، غضب، وہ لعنت غضب ہے نا، بد دعا غضب، اے اللہ بس غضب سے. تو اللہ جل شانہ کیا کرتا ہے؟ اپنی رحمت میں سے حصہ دے کے ان کا گھر پورا کر دیتا ہے، اور ان کی لعنتوں، ان کی بد دعاؤں کے سامنے یہ دیوار آ جاتی ہے، اور اس کے گھر میں پھر رحمت 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 رحمت، پھر اس کی نسلوں میں رحمت شروع ہو جاتی ہے. یہ بڑی خاص بات ہے. ورنہ کتنے لوگ ایسے ہیں ان پہ جادو نہیں ہوتے، لکھ لینا میری بات کو، جنات نہیں ہوتے، نظر بد نہیں ہوتی، ان پہ کالی دنیا، کالے لوگ، کالے روگ نہیں ہوتے، ان کے پیچھے کوئی نسلوں کی بد دعائیں چل رہی ہوتی ہیں، لعنتیں چل رہی ہوتی ہیں، پھٹکار چل رہی ہوتی ہے، ہاں چل رہی ہوتی ہے، اور اس کی بگڑی اور اس کی بربادی اور اس کی گلیاں، راہیں، راستے بند، اور اس کی ناکامیاں اور اس کی ذلتیں اور اس کی رسوائیاں، اور یہ تاریک راتوں میں پڑھا جانے والا، یہ راتوں کو پڑھا جانے والا، روشن راتوں میں، تاریک راتوں میں نہیں، روشن راتوں میں پڑھا جانے والا یہ عمل اس کی زندگی کو روشن کر دیتا ہے، اس کی زندگی میں اندھیرے ختم کر دیتا ہے، اندھیرے ختم کر دیتا ہے، اندھیرے ختم کر دیتے ہیں. کیا پتا میرے خاندان میں پیچھے کون تھا ایسا جو میں بھول گیا، تاریخ بھول گئی، قبریں مٹ گئیں، نسلیں مٹ گئیں، پر وہ کوئی ظالم تھا، جفاجو تھا، کینہ پرور تھا، اور اس نے لاکھوں کو ستایا تھا اور لاکھوں کی آہیں لی تھی. کہا میں ان کے لیے بہت دعائیں مانگتا ہوں،
اور انہوں نے جن جن کو لوٹا تھا ان کو پڑھ پڑھ کے ہدیہ دیتا ہوں اعمال کا۔ وہ درویش مجھے کہنے لگے کہ میرے جو دادا کے بڑے تھے وہ ڈاکو چور تھے، چور تھے۔ تو اس لیے یہ راتوں کو سورۃ فاتحہ جو سارا قرآن ہے اور سارے قرآن کا نچوڑ اور سارے قرآن کا مکھن ہے، مکھن ہے سورۃ فاتحہ۔ فیصلہ کر لیں، سورۃ فاتحہ سے دوستی کر لیں۔ اور بتاؤں، میں جب سورۃ فاتحہ نازل ہوئی تھی ایک دھماکہ ہوا، آسمان کا ایک دروازہ کھلا، اور وہ پہلی دفعہ اور آخری دفعہ کھلا تھا، اور وہ سورۃ فاتحہ کے لیے کھلا تھا، اس کے بعد کبھی نہیں کھلے گا۔ اور اللہ نے سورۃ فاتحہ عطا فرمائی، اور شیطان نے اس دن اپنے سر پہ راکھ ڈالی، مٹی ڈالی، بال نوچے، چیخا چلایا کہ سورۃ فاتحہ نازل ہوئی، اور یہ لوگ سورۃ فاتحہ کو پڑھیں گے اور آباد اور شاد ہو جائیں گے، کیونکہ اس سورۃ فاتحہ کی 7 آیتیں اور آسمان 7، سورۃ فاتحہ کی 7 آیتیں، زمینیں بھی 7، سمندر بھی 7، بر اعظم بھی، قرآن کی منزلیں بھی 7، اور طواف کے چکر بھی بہت 7 ہیں۔ بس یہ 7 ساتوں کو آباد اور شاد، نور اور باغ و بہار کر دیں گے، نور اور باغ و بہار کر دیں گے، نور اور باغ و بہار کر دیں گے۔ کوئی اپنی والدہ کے لیے اگر کر لے، ماں نے زندگی میں جو درد دیا تھا اس کو چھوڑ کے تو کیوں گیا تھا؟ ماں نے تو زندگی میں تجھے یہی درد دیا تھا، نیک ماں تھی، اور کہتی ہے میری اس درد کی وجہ سے میری بخشش کا سامان بنا، کر لو کر لو۔ اور مجھے اس ساری محنت کا صلہ کیا ملنا ہے کہ میرا تھوڑا سا کمیشن ہے۔ انہیں کہا 4 نے میرے باقی تیرے، کمیشن ملے گا، آپ دینا دیں مجھے، آپ کھا جائیں میرا کمیشن، آپ میرا حصہ کھا جائیں۔ کمیشن طے کیسے ہوتا ہے؟ ہاتھ ملاتی ہے، انگلی ایسے پھرتی ہے، کمیشن طے ہو جاتا ہے۔ آپ میرا کمیشن کھا جائیں، کر لیں گے تو مہربانی ہوگی، اگر نہیں دیں گے تو اللہ فور فرشتہ میرا کمیشن لکھا جا رہا ہے۔ بھئی اتنی 2 گھنٹے تو ہو گئے ایک کام کے لیے میں آپ کو تیار کر رہا، اور وہ کام سالہ سال اللہ کی برحمت سے میں نے کیا ہے، سالہ سال میں نے ایام 20 کا عمل کیا، سالہ سال ایام 20 کا عمل کیا ہے، زندگی گزر گئی ہے، سالہ سال ایام 20 کے روزے اور ایام 20 کی راتیں، وہ گرمیاں ہیں یا سردیاں ہیں، وہ بارش ہے یا طوفان ہے، اور اللہ کی رحمت سے پایا ہے، عطا کی ہے اس کی کریمی نے۔ میں کہتا ہوں آپ بھی ہو جائے، فیصلہ کر لیں، کر لیا۔ مسنون روزے ہیں، سنت روزے ہیں، تو سحری 2:30 بجے ہوگی، کتنے بجے؟ 2:30 بجے ہوگی۔ وہاڑی کی بات ہے کہ ایک بندہ نا سحری میں آتا نہیں تھا، دعائیں مانگتا تھا، بڑی دعائیں، 1986 کی بات ہے۔ ہمارا ایک مخلص ہے، وہ کہنے لگا میں 1986 میں پیدا ہوا ہوں، اللہ اس کی عمر میں برکت دے، تو اس بہت دعائیں مانگتا تھا، سحری کا وقت جاتا تھا۔ میرے ساتھ شیخ موٹا تھا، میں کہا شیخ بات سن، ایک دفعہ اس سے کہنا ہے، ایک دفعہ کہنا ہے، کھانا لگائے آپ آ جائیں، اس کے بعد کھانا کھا برتن سمیٹ کے فارغ ہو جانا ہے۔ جس وقت میں وقت اخیر ہوتا تھا، آخری وقت میں فارغ ہو برتن سمیٹ کا، کہنے لگا سحری، میں نے کہا آپ سے تو عرض کیا تھا۔ اس کی خاطر بندے خوار ہوتے تھے، یقین جانے پریشان ہوتے تھے، بھائی سحری کھا کے پھر دعاؤں میں لگ جا، ایسے ہے یا نہیں؟ پھر لمبی لمبی دعائیں کر، اچھی بات ہے، بس سحری کھا لے تاکہ یہ خدمت والے بیچارے فارغ ہو جائیں۔ بس دوسرے دن پہلے آیا بیٹھا تھا،
مجھے شیخ موٹا کہنے لگا، اس کا نام شیخ عارف تھا، کہنے لگا کیا کیا تو نے؟ میں کہ یہ تنبیہ الغافلین ہے، آجا آ رہا ہوں، پھر دعائیں مانگ رہا ہوں۔ تو سحری کر کے پھر دعائیں مانگتا جا۔ تو یہاں بھی اگر کوئی ایسے ہوں تو میں خدمت والوں سے کہہ رہا ہوں، اگر کوئی ایسے ہوں سو رہے ہوں، اٹھایا ہے، اعلان کیا ہے سو رہے ہیں، کوئی بات نہیں، سونے دیں۔ کئی لوگ یہاں صرف سونے آتے ہیں، وہ قاعدہ کہتے ہیں کہ ہم سے تھکے مارے تو یہاں سونے آتے ہیں، آپ ہمیں اٹھاتے ہیں۔ تو خدمت والے حضرات اتنی مہربانی کرتے ہیں، تو اگر اٹھا دیا، 2:30 بجے سحری ہے، اور سحری کے بعد دسترخوان چھوڑ دیں تاکہ دسترخوان پہ اور بیٹھیں اور اس کو سمیٹ دیا جائے۔ اور اگر وہ حضرات نہیں اٹھتے تو کوئی حرج نہیں، اس کا اجر بڑھ جائے گا، ثواب بڑھ جائے گا۔ اللہ خوش رکھے آپ کو۔ تو آج پتا چلا کہ ایام 20 کسے کہتے ہیں، مجھے بھی پتا چلا، آپ کو بھی پتا چلا۔ امام زین العابدین سبحان اللہ ایام 20 کے روزوں کا بڑا اہتمام کرتے تھے، بہت اہتمام کرتے تھے۔ اس لیے تو زین العابدین نام تو علی تھا، حضرت حسین نے اپنے والد کے نام پہ، آج بھی عرب اپنے والد کے نام پہ بیٹے کا نام رکھتے ہیں، نام تو حسین تھا۔ زین العابدین عبادت گزاروں کے امام، مکھن شہنشاہ، وہ بہت زیادہ اس کا اہتمام کرتے تھے، بہت زیادہ اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ اللہ پاک ان کی برکتیں ہمیں بھی عطا فرمائے، امام زین العابدین کی سعادتیں ہمیں بھی عطا فرمائے۔ اللہ ان ہستیوں کا احترام، عزت، وقار دل کی گہرائیوں میں عطا فرمائے۔ اور ایک اور عمل ہے، عصر کی نماز کے بعد 80 بار درود پاک کا، وہ بھی کل سے انشاءاللہ عمل ہوگا، اس کا کاغذ آپ کو باہر ملے گا۔ یہ 2 کاغذ، یہ چھپے ہوئے کاغذ ایام 20 کے، اس کے آپ کو باہر ہر بندہ لے، ہر بندے کے پاس ہونے چاہیے، یہ دونوں کاغذ ہر بندے کے پاس ہونے چاہیے، یہ دونوں کاغذ ہر بندہ اس کاغذ کو لے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سے حاضری قبول فرمائے۔ 12 ربیع الاول کی ماشاءاللہ برکتیں، بہاریں، لنگر، اور 12 ربیع الاول میں دم فجر کے بعد، اور یہاں برکتیں، خیریں، اور بڑے حیرت انگیز طاقتور مشکل کچھ عمل، اور ہمارے حجویری محل میں 1.25 ارب درود کے چلے کے لیے ابھی تیاری، لوگوں کو تیار کرنا، اس پہ بہت زیادہ توجہ کریں انشاءاللہ۔ ایک چیز ہے، اگلا چاند گرہن 7 ستمبر کو آ رہا ہے، اور اس سے اگلا 21 ستمبر کو ہوگا، یاد رکھیے گا۔ اور نیٹ پہ چاند گرہن کے عمل پڑھے ہیں اور بہت طاقتور پڑھے ہیں۔ اور میرا چندہ حامیم لا ینصرون، میری نسلوں سارے نظام کی حفاظت، برکت، عافیت، بہت توجہ چاہیے کریں، یا حافظ و یا سلام، اور سورۃ الہاکم التکاثر ہر نماز کے صرف ایک بار میرا اور میری نسلوں کا تصور کر کے، اور سورۃ یوسف کی آیت نمبر 80 11 بار تسبیح خانے کو دائیں بائیں سے وسعت کے لیے، یہ عمل کبھی نہ چھوڑیے گا۔ اور تسبیح خانے میں عبادت اور خدمت کے لیے اپنی زندگیاں وقف کریں، عبادت کے لیے اور خدمت کے لیے اپنی زندگی وقف کریں، تسبیح خانے میں اپنی زندگیاں وقف کریں۔ کئیوں نے کی ہیں، بہت برکتیں پائی ہیں، اللہ ہمیں بھی یہ سعادتیں اور خیریں عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے۔ درود شفا پڑھیں گے، دل کی گہرائیوں سے پڑھیں گے، بہت یقین دھیان سے پڑھیں گے، اندر کے درد سے پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم۔ اب بیٹھ کے اللہ کا ذکر، اللہ کے دھیان سے پورے یقین، پورے جذبے کے ساتھ
اور پوری تسبیح کو پورے درد کے ساتھ، اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان کے ساتھ۔ آج ایک ذکر کریں گے، اس کی بڑی طاقت ہے، بڑی طاقت ہے، وہ ہے ایاک نعبد۔ یہ میں 20-30 سال سے کرا رہا ہوں۔ ایک دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اب اس کو بہت طاقت توجہ سے کہ اللہ تو ساری دنیا کے کام بنا دے، روح کی دنیا، من کی دنیا، جذبوں کی دنیا، اسی کو اتنا جذبوں سے، درد سے، غم سے، اور اتنی بلند آواز میں کہ فرشتوں کو ترسائے اور اللہ کو ترسائے۔ ایاک نعبد و ایاک، ایسا طاقتور عمل، ایسا طاقتور عمل، ایسا طاقتور عمل۔ آج رات بھی اسی کی، سنیں غور سے، رات بھی اسی کی، آج کی رات ہے نا، ایام 20 کی رات، پھر شب جمعہ، پھر اتنا بڑا مجمع۔ اللہ تو فیصلے کروا لیں آپ نے، اور اللہ فیصلے کرے گا انشاءاللہ۔ آج رات بھی اسی کی ہے، اور پھر اتنا بڑا مجمع، اور پھر درد، اور پھر غم، اور پھر بس آج پھر کوئی ڈوب جائے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نعبد و توجہ سے پڑھیں، درد سے پڑھیں۔ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یا اللہ اسے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی برکتوں سے اپنی خیریں عطا فرما، رحمتیں عطا فرما، عافیتیں عطا فرما۔ ہم نے آج کے بعد اپنے آپ کو ایاک نعبد و ایاک نستعین کے حوالے کر دیا، اپنا جان مال سب اب تیری رحمتیں جانے تو جان، کیونکہ ہم بے بس ہیں تو بے بس نہیں، ہم بے سہارا ہیں تو بے سہارا نہیں۔ کتنا تڑپ تڑپ کے اس مجمع نے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھا ہے۔ اے میرا اللہ، ہمارے پاس وہ جنید بغدادی والی تڑپ کہاں ہے؟ نہیں میرا مولا، ہم تو نیٹ کی دنیا کے مارے ہارے ہوئے ہیں، ہم تو فتنوں کی دنیا کے مارے ہوئے ہیں۔ اے سخی آقا، ہم شیخ عبدالقادر جیلانی جیسی تڑپ کیسے کر سکتے ہیں؟ حسن بصری جیسی تڑپ، ان جیسے جذبے، ان جیسی طہارت، ان جیسے تقوی، ان جیسا وجدان، ان جیسی کیفیات مولا نہیں کر سکتے۔ بس اسی کو قبول کر لے، اسی کو قبول کر لے۔ جو یار فرید قبول کرے، سلطان بھی تو سرکار بھی تو، مولا قبول کر لے، قبول کر لے۔ اس کے نفع دنیا آخرت میں خیروں کی شکل میں عطا فرما، برکتیں رحمتیں عطا فرما۔ بے اولادوں کو اولاد دے، بے گھروں کو گھر دے، بے روزگاروں کو رزق دے، بے سہاروں کو سہارا دے، مقدمات کی خلاصی دے، عافیت دے، عافیت دے۔
अल्लाह फितने तोड़ दे और उनके ऊपर पलट दे। अल्लाह फितनों को खत्म कर दे, क़यामत तक के फितनों को खत्म कर दे। जो फितनों को खत्म करने के लिए अमाल में लगे हैं उनको अपनी शान के मुताबिक जज़ाए खैर दे, और जिन्होंने गफलत की, उन्होंने तौबा की, उनको फिर से नए अज़्म अता फरमा, नए हौसले अता फरमा। ऐ सखी आका, तस्बीह खाने को खैर फैलाने का क़यामत तक जरिया, रूहानियत फैलाने का जरिया, रूहानियत फैलाने का जरिया। जो आए हैं झोलियां भर के जाएं, मुरादें पा के जाएं, बरकतें पा के जाएं, रहमतें पा के जाएं। कोई खाली ना जाए, कोई महरूम ना जाए, सब अता पा के जाएं। सब आए हैं तो बस तू ही देगा, 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 तू ही देगा। अब दे दे। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व बनातिहि व अहलि बैतिहि व इतरतिहि 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 अजमईन आमीन बिरहमतिका या। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब करिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे। अल्लाह पहले आपके दुख टालेगा।